چینج کرنا پڑے گا، یہ پروٹوکولز کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اپنے اوپر جو اخراجات اتنے زیادہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے مجتبیٰ صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری. ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے مہاراجہ ترین صاحبہ ہیں جو کہ دبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ایڈوکیٹ ہیں، لیگل کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ایکس ایم پی اے پنجاب اسمبلی بھی رہ چکی ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی مالیاتی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ مزید سخت شرائط جو ہے وہ لاگو ہونے کے لیے جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب دوبارہ ایک دفعہ پھر جو ہے آئی ایم ایف کی طرف رخ کر رہے ہیں. ابھی اگر بات کی جائے جولائی تا مارچ کے جو ہے حوالے سے تو 4.33 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. کیسے اس کو ہم مکمل کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں چینل 5 کی بہت مشکور ہوں اور خاص طور پہ ہمارے جو آج لیڈ اینکر ہیں سید فضل عباس صاحب، انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، شفقت کرتے ہیں، ہمیں بلا لیتے ہیں. تو آج جو پاکستان کی اکانومی جن ہچکولوں سے گزر رہی ہے اس کے بارے میں ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بیماری اور بیزاری دونوں ہے کہ 130 بلین ڈالرز کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. یہ ڈیٹ نہیں بلکہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب بھی آنریبل ہمارے شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بڑی میٹنگز کی ہیں اور ایم ڈی جو آئی ایم ایف کی ہیں کرسٹلینا ان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے پھر اناؤنس کیا کہ 1.1 بلین کا جو لون ہے آئی ایم ایف کا ٹرانش وہ ہمیں ریلیز کیا انہوں نے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ٹوٹل ہم نے خالی آئی ایم ایف کا 7 بلین ڈالر کے پیسے واپس کرنے ہیں اور جو ہم نے لاسٹ ایئر سے وہ جو سائن کی تھی ڈیل وہ 3 بلین ڈالرز کی ہے. تو یعنی کہ ایک ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ پاکستان کا جو ہے وہ 130 بلین ڈالر پہ ہے، جو کہ ایک نہایت تفشیش کی بات ہے. اٹس اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. اب ہمیں اس کو اوائڈ کیسے کرنا ہے؟ تو یہ میکرو سٹیبلائزیشن کی پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی اور حکومت کو جلد ہی اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے نہ صرف کہ جو پاکستان کی جس طرح آئی ایم ایف اور بلومبرگ نے فوکاسٹ کیا ہے کہ جو ہماری اوور آل گروتھ ہے وہ 2% کے ارد گرد ریوالو کرے گی، تو ہمیں یہ حکومت کو پالیسی میجرز لے کے آنے پڑیں گے کہ یہ گروتھ جو ہے ہماری وہ انکریز ہو. اور پھر آئی ایم ایف نے ہی اور ورلڈ بینک نے اور بلومبرگ نے بھی یہ فوکاسٹ کیا ہے کہ جو ہماری انفلیشن ہے وہ 20% پہ ہوور کر رہی ہے. تو یہ ہمیں حکومت کو کم کرنی پڑے گی تاکہ کہ عوام کو جینوئن ریلیف دیا جا سکے پاکستان میں. اب یہ ریفارمز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ریفارم اور گروتھ کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کی ان پرابلمز کا، اکنامک پرابلمز کا. اور ریفارم کیسے ہے؟ ریفارم میں ہمیں چاہیے کہ پروڈکشن سیکٹر، ایکسپورٹ سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس طرح کی پالیسیز ان کو دیں تاکہ ایکسپورٹس انکریز ہوں، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو تاکہ غریب کا چولہا جل سکے اور پاکستان میں جینوئنلی ریلیف مل سکے عام عوام کو، تاکہ حکومت کو ایک سٹیبلائزیشن اور ایس آئی ایف سی کے جو پالیسی انیشیٹیوز ہیں اس میں جو بھی